دل کو زندہ نہیں کر سکتا۔ ابھی میں نے آپ کو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالوں سے، صوفیاء کرام کے حوالوں سے اور ایک حدیث پاک سے، اس سلسلہ میں مجھے اور بھی حدیثیں یاد ہیں، آیتیں اور بھی یاد ہیں، ایک آیت مبارکہ، ایک حدیث پاک اور ایک مستند عالم اور صوفی اور درویش، ایسے درویش کہ جنہوں نے آگے سینکڑوں درویش تیار کیے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالوں سے بتایا۔ داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر مجھ سے پہلے میرا بیٹا آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی قبر سے دنیا آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے، کم از کم ان کی کشف المعجوب ہی کوئی پڑھ کر دیکھ لے۔ کشف المعجوب کا وہ باب جہاں آپ نے بجت کا ذکر کیا ہے، وہی کوئی پڑھ کر دیکھ لے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ خالی اعتراض کرتے رہنا، جن کو یہ دولت مل چکی ہے انہیں پریشان کرتے رہنا، یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ اسے کون کہتا ہے کہ یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ تو فتنہ پروری ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی توجہ کو غلط کر دینا، ان کی ذکر کو روک دینا کہ جو سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، یقین سے یہ راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ دل سے کھلتا ہے، یہ راستہ جوانوں کتابوں سے نہیں کھلتا، کتابوں سے نہیں کھلتا۔ آپ کو پھر میں بتا دوں کہ یہ بات بھی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حضرت علامہ عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب انوار قدسیہ فی معرفت الصوفیہ، عربی زبان کی کتاب، بیروت کی چھپی ہوئی، میرے کتب خانے میں موجود ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب المرید قلب ہو، مرید کی کتاب جس کا اس نے مطالعہ کرنا ہے وہ اس کا دل ہے۔ ارے دل کا مطالعہ کرنے والوں، دل کو ذاکر بنانے والوں، دل کو آباد کرنے والوں، ذرا تم صوفیاء کی، مستند صوفیاء کی کتابیں پڑھ کر تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے۔ تو جن کا دل اللہ کے ذکر میں آباد اور شاد ہو جاتا ہے، دل کی یہ زمین آباد ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے، وہ مر کر بھی نہیں مرتے، ان کا ذکر نہیں ختم ہوتا، کیونکہ روح کو موت نہیں ہے۔ سائیں کرم لائی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ کتابیں پڑھی ہیں، بخاری شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ کیا پڑھے تھے؟ کیا پڑھے تھے؟ مرشد کا چہرہ پڑھے تھے۔ پیر امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی کتاب انہوں نے بس اس کا مطالعہ کیا تھا، تو جہاں ان کے مرشد کا تعلق تھا وہی سائیں کرم لائی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی تعلق ہو گیا۔ ایک قاری صاحب آئے، سائیں کرم لائی صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے تو قاری صاحب آ کر قرآن پاک پڑھنے لگے۔ ایک جگہ پر جا کر قاری صاحب کو غلطی لگ گئی تو سائیں کرم لائی صاحب اس طرح بیٹھے بیٹھے بیٹھے، جب غلطی لگی نا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرماتے ہیں نا نا نا۔ قاری صاحب نے پھر سے پڑھا، پھر اس مقام پر پہنچے تو متشابہ لگ گیا، غلطی لگ گئی، لیکن حضرت سائیں کرم لائی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر سر اٹھایا اور فرمایا نا۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت تمہیں تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تم تو یہ پڑھے نہیں ہیں، تمہیں کیا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے غلط پڑھ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے جسم سے ایک نور عرش کی طرف بلند ہو رہا تھا، جب غلطی لگی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ نور کی لائن ٹوٹ گئی ہے، میں نے سمجھا غلطی ہو گئی ہے۔ یہ ہے اہل نظر کا کمال۔ نظر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ نظر جس سے یہ دیکھا جاتا ہے وہ آنکھ کی نظر نہیں، وہ دل کی نظر ہے۔ یہ دل سے اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ معاملہ قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ ہے، اور انہی لوگوں نے یہ منزل پائی ہے جن کو اس کا کوئی صاحب، کوئی اہل ملا ہے۔ جن کو نہیں ملا بس وہ خود بھی ڈاما ڈول رہے ہیں، معترض رہے ہیں
اور خالی رہے ہیں، خالی مر گئے ہیں۔ اس لیے آخری بات سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر میں ختم کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے نا، ہک جاگن ہک جاگ نہ جان۔ ہک جاگن کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جاگن سے مراد کیا ہے؟ وہ سوئے ہوئے نہیں، آنکھیں کھول لی ہے، دیکھ رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں مراد ہے، یہ نہیں مراد ہے۔ ہک جاگن جاگنے والوں سے مراد ہے جن کا باطن اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، جن کا باطن اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، وہ مراد ہے۔ چاہے وہ سوئے ہوئے ہوں، ان کا دل اللہ 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 کر رہا ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کا باطن اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جاگنا جانتے ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس طرح جاگا جاتا ہے۔ ہک جاگن ہک جاگ نہ جان، ہک جاگ دیاں وی ستے ہو۔ ہک جاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، یعنی اللہ 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 کر رہے ہیں، لیکن باطن سویا ہوا ہے، دل بیمار ہے، دل کے اندر کچھ اور خیالات ہیں۔ صوفیاء نے فرمایا ہے بر زبان اللہ اللہ بدر دل گو خر، ای ذکر کہہ دارت اثر، کہ زبان کے اوپر اگر اللہ اللہ ہے، دل میں گائے اور بھینس کا خیال ہے، تو یہ ذکر کیا اثر رکھتا ہے؟ یہ ذکر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہک جاگن ہک جاگ نہ جان، ہک جاگ دیاں بھی ستے ہو۔ ذکر تو کر رہے ہیں مگر ذکر ہو نہیں رہا۔ وہ ایسے ہیں کہ جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہک ستیاں جاگ حاصل ہوئے، کہ وہ سوئے ہیں، آنکھ لگی ہے تو بارگاہ مصطفی میں حاضری ہو گئی۔ ہک ستیاں جاگ حاصل ہوئے، ہک رہ میں خالی مٹھے ہو، کی ہویا جے بوبو جا کے جیڑا لیندا سا اٹھے ہو۔ کئی لوگ سا کے ساتھ ذکر کریں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ایک کو میں نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کیا کر رہا ہے جی، یہ ذکر قلبی کر رہا ہو۔ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے، اب آپ ہم خود اپنے آپ سے طریقے بنا لیتے ہیں۔ سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، نہ کالج سے نہ سکولوں کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کئی کتابیں پڑھ کر بھی بے دین ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بخاری نہیں پڑھا ہوا تھا، مسلم نہیں پڑھا ہوا تھا، ترمذی نہیں پڑھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ ان کے حوالے دیتا ہے، وہ صوفیاء کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے، وہ قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دیتا ہے، پتہ چلتا ہے پڑھا ہوا تھا، لیکن تھا بے دین۔ کیوں؟ کسی اہل نظر کی نظر کا شکار نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نہ کالج سے نہ سکولوں کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کی ہویا جے خوبو جاگے جیڑا لیندا سا اٹھے ہو، کہ میں قربان ہونا تو باہو جنا تو پریم نے جلتے ہو، کہ حافظ تم کا قلب جو ہے وہ اللہ 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 اس ذکر میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے کوہ کا نظارہ وہ دیکھا نہیں ہے کہ کوہ کس طرح چلا کرتے تھے، بیل ان کو کس طرح چلایا کرتے تھے، کس طرح سیرابی کھیتوں کی ہوا کرتی تھی۔ یار بات گفتگو بہت طویل ہے، مجھے بہت کچھ یاد ہے۔